اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ زبانیں کاٹ کر رکھتی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں اب کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ کریم نگر بہت جلد ہوگا خوبصورت شہروں میں شمار۔ کانگریسی قائدین کے خلاف ہتک آمیز اور بے بنیاد ویڈیوز وائرل کرنے والے اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، نائب صدر سجیت کمار کا انتباہ۔ حضرآباد میں حجاب کی تائید میں بعد نماز جمعہ ریالی کا اہتمام۔ راہل گاندھی پر ہیمنت بسواس کا نازیبا ریمارک۔ ریاستی سطح کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مرکزی ملازمین سے زیادہ، KCR کا ریمارک۔ کرناٹک حجاب تنازع پر KCR کی زبردست تنقید۔ تو آئیے اب خبریں تفصیل سے۔ کریم نگر کو انتہائی خوبصورت شہر بنایا جائے، کیبل برج سے شہر کریم نگر کی خوبصورتی میں اضافہ۔ کیبل برج اپروچ روڈ کے کاموں کو اندرون 15 میں مکمل کیا جائے۔ ریاستی وزیر برائے بہبود پسماندہ طبقات و سول سپلائز گنگولا کملاکر کا بیان۔ تفصیلات کے مطابق شہر کریم نگر کو انتہائی خوبصورت شہر میں تبدیل کیا جائے گا۔ طے کردہ لائحہ عمل کو روبے عمل لانے کے لیے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر برائے بہبود پسماندہ طبقات و سول سپلائز گنگولا کملاکر نے بروز جمعہ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں اسمارٹ سٹی میونسپل کارپوریشن کے ترقیاتی کاموں، کیبل برج، مانیر ریور فرنٹ کاموں کے متعلقہ امور پر جائزہ اجلاس سے خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں پلاننگ کمیشن وائس چیئرمین ونود کمار، میئر سنیل راؤ اور ضلع کلکٹر RV کنن نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر گنگولا کملاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR پلاننگ کمیشن وائس چیئرمین ونود کمار کی جستجو و کوشش سے شہر کریم نگر کو اسمارٹ سٹی کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈز کے مؤثر استعمال سے 15 مارچ سے قبل اسمارٹ سٹی کاموں کا آغاز کیا جائے۔ کاموں کی مکملی کے لیے ٹینڈرز بلائے جائیں۔ کریم نگر میں 4 نئے مربوط مارکیٹ کے قیام کے انتظامات کی ہدایت بھی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسان نگر میں مربوط مارکیٹ کے قیام کے لیے کاموں کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ کلکٹریٹ کیمپ آفس کے نزد دستیاب 2.30 ایکڑ اراضی پر مربوط مارکیٹ کے قیام کے لیے بروز جمعہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پدما نگر میں کریم نگر ڈائری کے نزد 2 ایکڑ اراضی پر جگتیال روڈ RTC ورکشاپ کے احاطے میں متصل مارکیٹ کے قیام کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کلکٹر کیمپ آفس سے متصل R&B دفتر، TB ہاسپٹل کے احاطے میں دستیاب جگہ کو پارکنگ کے لیے زیر استعمال لایا جائے۔ شہر کے سڑکوں پر سے غیر مجاز قبضوں کو ہٹاتے ہوئے وقتاً فوقتاً جائزے کی ایڈیشنل کلکٹر گریما اگروال کو ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مانیر ڈیم کے نچلے حصے میں 7 کلومیٹر تک ریور فرنٹ کے کاموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ محکمہ آبپاشی سے 310 کروڑ، محکمہ ٹوریزم سے 100 کروڑ منظور کیے گئے کیبل برج کا ماہ جون کے پہلے ہفتے میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کیبل برج کے دونوں جانب اپروچ روڈ کے کاموں کو اندرون 15 مئی مکمل کرنے کنٹریکٹرز کو ہدایت دی۔ کیبل برج مانیر ریور فرنٹ سے شہر کریم نگر سیاحتی مقام کے لیے کافی مقبولیت کا حامل ہوگا۔ شہر کریم نگر میں گنیش نگر بائی پاس روڈ، ایلگندل بس اسٹینڈ کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی عہدیداران کو ہدایت دی گئی۔ شہر میں ڈمپنگ یارڈز کے نام کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے بدلنے، میونسپل کارپوریشن کے حدود میں نکاسی کردہ 150 ٹن کچرے کی بایو مائننگ کی ہدایت دی۔ R&B گیسٹ ہاؤس، MLA دفتر، شادی خانہ و دیگر تعمیری کاموں کی جلد از جلد مکملی کی کنٹریکٹرز کو ہدایت دی گئی۔ پلاننگ کمیشن وائس چیئرمین ونود کمار نے کہا کہ کریم نگر کو خوبصورت، سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سڑکوں و تفریحی مقامات کے ترقیاتی کاموں، ہائی اسکول میں لائبریری کے قیام کے لیے انتظامیہ کو ہدایت دی۔ مرکزی حکومت کے فراہم کردہ فنڈز کو زیر استعمال لاتے ہوئے 31 مارچ تک کاموں کو مکمل کرنے کی صلاح دی گئی۔ انہوں نے مزید فنڈز کی ضرورت پر منظوری کے لیے اقدامات کا تیقن بھی دیا۔ سڑکوں پر غیر ضروری کھدوائی نہ کرنے کے لیے اقدامات کی عہدیداران کو ہدایت دی گئی۔ کریم نگر کی ترقی کے لیے مدد کی فراہمی کا ونود کمار نے تیقن دلایا۔
قبل ازیں کلکٹریٹ کیمپ آفس کے قرب میں موجود دفتر محکمہ آبپاشی کے احاطے میں مربوط مارکیٹ کے قیام کے لیے وزیر گنگولا کملاکر نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس اجلاس میں ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنن، ایڈیشنل کلکٹر گریما اگروال، میونسپل کارپوریشن کمشنر اسلام آباد، R&B محکمہ آبپاشی، میونسپل انجینئرنگ عہدیداروں، EESE ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں، پولیس عہدیداروں، ایجنسی نمائندوں اور دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ کانگریسی قائدین کے خلاف واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر نازیبا ریمارکس کرنے سے قبل اس کی تحقیق کر لی جائے، بصورت دیگر اشرار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار DCC کے نائب صدر ملیالہ سجیت کمار نے آسام کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے راہل گاندھی پر کیے گئے نازیبا ریمارکس کے تناظر میں کہا ہے۔ سجیت کمار نے مزید کہا کہ BJP قائدین کی جانب سے روز بروز کانگریسی قائدین پر ریمارک کرنا ایک فیشن بن چکا ہے، حتیٰ کہ BJP کے لیڈرز نے بابا قوم مہاتما گاندھی، نہرو، ڈاکٹر BR امبیڈکر اور دیگر مجاہدین آزادی کو بھی اپنا ہدف تنقید بنایا ہے، چونکہ ان کے پاس ملک و قوم کی ترقی کے لیے نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ کوئی مینیفیسٹو۔ اگر ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے تو وہ نفرت کا ایجنڈا ہے۔ چنانچہ سجیت کمار نائب صدر DCC کریم نگر نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس قسم کے بے بنیاد ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے اپنے مستقبل کو تاریک کرنے کے بجائے ویڈیوز کی اچھی طرح جانچ کر لے، ورنہ ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ حجاب تحفظ کے لیے جزء لائن فق حضرآباد میں مسلمانوں کی احتجاجی ریالی۔ تفصیلات کے مطابق پڑوسی ریاست کرناٹک میں حجاب اور پردے کی مخالفت کے لیے چل رہے پرتشدد تحریک کے خلاف مسلمانوں نے حضرآباد کی جانب سے بعد نماز جمعہ جامع مسجد سے ریونیو ڈویژن کے دفتر تک مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن حضرآباد کے زیر اہتمام محمد عبدالغفار، صدر محمد عمران، مقامی نمائندہ کونسلر مفتی محمد شاکر الدین القاسمی نہال کی قیادت میں احتجاجی ریالی نکالی گئی، جس میں شرکاء نے فرقہ پرستی اور حجاب و پردے کی مخالفت کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے نعرہ بازی کی، تو دوسری جانب دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی گلپوشی کی گئی اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نیز ہندوستانی دستور کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا، اور دفتر ریونیو ڈویژن آفیسر پہنچ کر محترمہ عائشہ ترنم سینئر اسسٹنٹ کو اپنے مطالبات پر مشتمل تحریری یادداشت پیش کی گئی، جو کہ مکمل طور پر باحجاب اور باپردہ مسلم خاتون افسر تھیں۔ یادداشت کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے ممکنہ اقدامات کرنے کا احتجاجی مسلمانوں سے وعدہ کیا۔ اسی دوران بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP صدر JP نڈا سے مطالبہ کیا کہ وہ BJP لیڈر و چیف منسٹر آسام ہیمنت بسواس کو فوری طور پر پارٹی سے برطرف کر دیں، جنہوں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے پوچھا کہ وہ کس باپ کو پیدا ہوئے ہیں۔ بھونگیر کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے BJP قائدین بالخصوص وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ کیا ایک چیف منسٹر اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ کیا ہندو دھرم کی یہی تعلیمات ہیں؟ واضح رہے کہ BJP لیڈر و چیف منسٹر آسام ہیمنت بسواس نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس قسم کے نازیبا الفاظ راہل گاندھی کے لیے استعمال کیے۔ پردھان منتری موڈی جی، کیا یہ بھاجپا کا سنسکار ہے؟ کیا ہمارا ہندو دھرم ہے؟ کیا یہ ہمارا دیش کا مریادہ ہے؟ کسی نیتا کو پکڑ کے تم کس باپ کو پیدا ہوئے، یہ آپ کا مکھی منتری پوچھ رہا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایک بھارتی ہونے کے ناطے، میرا سر شرم سے جھک رہا ہے، میرے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس دیش کے لیے یہ بات اچھی بات نہیں ہے۔ کس کو لڑانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی نہیں لڑ سکتا، بھگوان کس کو دو ہاتھ نہیں دیے۔ ایک MP کے بارے میں آپ کا پارٹی کا ایک چیف منسٹر تم کس باپ کو پیدا ہوئے بول سکتے کیا؟ یہ ہمارا سنسکار ہے کیا؟ ہمارے ویدوں سے، بھگوت گیتا سے، مہابھارت سے، رامائن سے یہی سکھایا گیا ہم کو؟ نہیں، ہندو دھرم کو بیچ کے اس کے نام پہ ووٹ کمانے والے آپ لوگ ہو، آپ گندے لوگ ہو۔ اگر بھاجپا کے پاس بھاجپا ادھیکش سے میں پوچھ رہا ہوں نڈا جی، کیا یہ ہمارا سنسکار ہے؟ اگر آپ ایماندار ہیں، دھرم کو نبھانے والے ہیں، تو برطرف کرو آسام چیف منسٹر کو۔ ایک بھارتی ناطے ہونے کے ناطے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، کیا ایک چیف منسٹر ایسا بات کر سکتا ہے اس دیش میں؟ سہنشیلتا کا بھی ایک سیما ہوتا ہے۔ دوستوں بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا کہ آئندہ دنوں میں تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کا شمار دولت مند ملازمین میں ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی ملازمین کے تنخواہوں کی بنسبت تلنگانہ حکومت قابل لحاظ تنخواہیں ادا کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے جنگاؤں ضلع میں نو تعمیر شدہ کلکٹریٹ کی عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ علاوہ ازیں TRS کے نئے پارٹی آفس کا افتتاح بھی انجام دیا گیا۔ چیف منسٹر کے دورے جنگاؤں کے موقع پر وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ افتتاحی تقریب سے قبل چیف منسٹر کو پولیس کی سلامی دی گئی اور استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وزراء ستیہ راتھوڑ، ای دیاکر راؤ، پرشانت ریڈی، رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور متحدہ ورنگل ضلع کے TRS ارکان مقننہ، چیف سیکریٹری سومیش کمار و دیگر عہدیدار موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ مسکان خان حجاب تنازع پر چیف منسٹر تلنگانہ کا زبردست بیان۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے پڑوسی ریاست کرناٹک میں حجاب کے خلاف جاری احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھونگیر کے جلسے عام سے خطاب کے دوران چیف منسٹر نے کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہماری بیٹیوں کے خلاف کیا اس طرح کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلور ہندوستان کے سلیکان ویلی ہے لیکن BJP اسے کشمیر ویلی بنا رہی ہے۔ کرناٹک کی دارالحکومت بنگلور ہندوستان کے سلیکان ویلی ہے۔ واضح رہے کہ چند دن قبل میسور کے مسکان نامی طالبہ کے حجاب کے ساتھ کالج میں داخلے پر زعفرانی شال والوں نے مسکان کا تعاقب کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے تھے۔ جواب پہ مسکان خان نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ دیا تھا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔